اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 171 171 یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ من طیباتی، پاک رزق، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، واشکروا، اور شکر ادا کرو، للہ، اللہ کا، ان کنتم، اگر تم ہو، ایاہ، اسی کی، تعبدون، بندگی کرنے والے۔ یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العزت مخاطب ہیں ایمان والوں سے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، پہلے تمام لوگوں سے خطاب تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کلو کھاؤ مما، اسے جو فی الارض، زمین میں، حلالن، حلال، طیباً، پاک، پہلا خطاب تھا تمام لوگوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، کہ جو رزق حلال پر نہیں لگے ہوئے، جو حرام پر لگے ہوئے ہیں، وہ شیطان کی پیروکاری کر رہے ہیں۔ انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص خطاب ایمان والوں سے کر رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ من طیباتی، پاک رزق، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، واشکروا، اور شکر ادا کرو، للہ، اللہ کے لیے، ان کنتم، اگر تم ایاہ، اسی کی، تعبدون، بندگی کرنے والے ہو۔ اگر یہ تمہاری نمازیں، اگر یہ تمہارے روزے، اگر یہ تمہاری خیرات اللہ کے لیے ہے، اگر تم اللہ کی ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو، تو آپ پر، مجھ پر لازم ہے کہ ہم رزق حلال کی طرف بڑھیں گے۔ یعنی جو دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، لوگوں کی جائیدادوں پر غضب کرنے والے، یہ سارے لوگ جو ہے، یہ شیطان کی پیروکاری ہے، یہ اللہ کی بندگی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ آپ اور میں سب سے پہلے جو ہے وہ رزق حلال کھائیں گے، کیونکہ یہاں خطاب ہی ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو، کلو کھاؤ من طیباتی، پاک رزق، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا، واشکروا، اور شکر ادا کرو، للہ، اللہ کا، ان کنتم، اگر تم ہو، ایاہ، صرف اسی کی، تعبدون، تم بندگی کرنے والے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا کہنا ماننے والا ہوں، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم رزق حلال کمائیں۔ انما، در حقیقت، حرم، حرام کر دیا، علیکم المیتۃ، تم پر مردار۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں، یہاں اس کی نشاندہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے، والدم، اور خون کو، بہتا ہوا خون، واللحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، وما اہل، جو پکارا گیا ہو، بہی، ساتھ اس کے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب جو اللہ کے علاوہ پکارا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اب جس طرح داتا دربار کے نام پر اگر کوئی ذبیحہ دیتا ہے تو وہ غیر اللہ کے، اسی طرح بر امام کے نام پر کوئی چیز دیتا ہے تو وہ غیر اللہ کے، چاہے آپ اس پر اللہ اکبر کریں تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حرام کر دیا تم پر مردار، اور والدم، اور خون، واللحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا، وما اہل، اور جو پکارا گیا ہو، بہی، ساتھ اس کے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ۔ فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور ہو۔ اب یہ چیزیں تو اللہ نے حرام قرار دے دی، لیکن فمن اضطر، پس جو کوئی مجبور ہو، غیر باغن، نہ باغی ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم، تو نہیں کوئی گناہ علیہ، اس پر۔ تو ایسا شخص جو مجبور ہو، نہ باغی ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ باغی اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حرام اور حلال کو نہ جانے، یعنی جو اپنے اوپر اللہ کا قانون لاگو نہ کرے، وہ باغی ہے۔
اور ولا عادن، اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ حد سے بڑھنے والا اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، فرض کرو سود حرام ہے اور وہ سود کی طرف بڑھے، شراب حرام ہے اور وہ شراب کی طرف بڑھے، اس کو اللہ کی حدود کو توڑنے والا کہتے ہیں۔ تو جو نہ باغی ہو نہ سرکش ہو، فلا اسما، تو نہیں کوئی گناہ علیہ ہے اس پر۔ یہ دو آیتیں آپ میں مجھ میں اگر نہ موجود ہوں تو پھر اگر مجبوری ہو تو اللہ تعالیٰ پھر ان اللہ، بے شک اللہ غفور رحیم، پھر اللہ غفور رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اب کن کے لیے غفور رحیم ہے؟ جو مجبور ہو، نہ باغی ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ اس کے لیے غفور رحیم ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون، اور وہ وصول کرتے ہیں، بہی، اس سے، ثمناً قلیلا، تھوڑا سا مول۔ اب وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو چھپاتے ہیں، اللہ کی سچی بات کو چھپاتے ہیں، کس لیے؟ پیسوں کی خاطر۔ اب یہ جتنا مزاروں پر ذبیحہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، تو یہ ان کے علماء جو ہے یہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو، کس لیے؟ ثمناً قلیلا کی خاطر، پیسوں کی خاطر۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ جو چھپاتے ہیں اللہ کے کلام کو اور وہ ثمناً قلیلا کی خاطر، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما یاکلون، نہیں وہ کھاتے، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، سوائے آگ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ وہ لوگ جو اللہ کے کلام کو چھپاتے ہیں ثمناً قلیلا کی خاطر، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ نہیں کھا رہے مگر اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب بظاہر تو آپ دیکھیں گے یہ مرغے کھا رہے ہیں، یہ حلوے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ مرغے حلوے نہیں ہیں، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کی سچی بات لوگوں تک نہ پہنچانے کی خاطر دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو چھپایا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہیں کلام کریں گے اللہ تعالیٰ یوم القیامتی، قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک کیا جائے گا۔ یعنی یہ اتنے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ یعنی اتنا بڑا یہ گناہ ہے، اللہ کے کلام کو چھپانا، اللہ کی سچی بات لوگوں تک نہ پہنچانا، اور نہ ان کو پاک کیا جائے گا، یعنی اس دن ان کی معافی نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن دردناک عذاب دینا ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدیٰ، بدلے ہدایت کے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلیکٹ کی، گمراہی پر رہنا پسند کیا بدلے ہدایت کے۔ اللہ نے تو قرآن پاک ہدایت کی کتاب اللہ نے دی، تو انہوں نے اللہ کے کلام کو چھپانا شروع کر دیا، تو انہوں نے گمراہی والا راستہ اختیار کر لیا بدلے ہدایت کے۔ والعذاب، اور عذاب، بالمغفرتی، بدلے بخشش کے، کہ انہوں نے عذاب والا راستہ منتخب کیا بجائے بخشش والے راستے کے۔ فما اصبرہم، پس کتنا صبر ہے ان کو، علی النار، آگ پر۔ اب اللہ تعالیٰ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے کلام کو چھپانے والے لوگ ہیں، تو یہ گمراہی والے راستے کو اور عذاب والے راستے کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس قدر صبر کر بیٹھے ہیں آگ کے اوپر، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگ برداشت کر لیں گے۔ ذالک، یہ بأن اللہ، اس لیے کہ اللہ نے نزل الکتاب، نازل کی کتاب، بالحق، حق کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے قیامت والے دن ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہونی، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے یہ نازل کتاب جو یہ نازل کی ہے یہ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ نے نازل کی ہے، اس کے مطابق قیامت والے دن فیصلے ہونے۔ آپ کی میری مرضی سے فیصلے نہیں ہونے، کہ جو دنیا کے اندر ایسے اعمال کرتا ہوا لوٹے گا کہ اللہ کے حرام کو حرام نہیں جانے گا، رزق حرام پر ڈٹا رہے گا، توبہ نہیں کرے گا، ہیں جی، اور اللہ کے کلام کو چھپائے گا ثمناً قلیلا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اس کے مطابق قیامت والے دن فیصلے ہونے۔
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب، کتاب میں۔ اب جو لوگ کتاب کے اندر اختلاف کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر ہر بات اللہ نے واضح کر دی ہے اور اس کے باوجود بھی اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق، البتہ ضد میں ہیں، بعید بڑی دور کی، یعنی بڑی دور کی ضد میں یہ جا پڑے ہیں، یعنی کہ یہ کتاب کوئی کلیش کرنے والی کتاب نہیں ہے، اس میں کوئی ہر بات اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح بتا دی، اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ جو اختلاف کرنے والے لوگ ہیں یہ ضد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ضد میں بڑی دین سے بڑی دور جا پڑے ہیں۔ اب یہ بڑی دور بات جو ہے نا یہ بھی سمجھ لیں آپ، فرض کریں آپ کسی پہاڑی پر کھڑے ہیں اور بال سے کھیل رہے ہیں اور بال آپ سے ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑ کی بالکل تہہ میں چلی جاتی ہے، تو اتنی لڑکتے پہاڑ کی تہہ میں چلی جاتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت نیچے چلی گئی، اب میں اس کو لا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کی باتیں، اللہ کی آیات چھپا کر، اللہ کی آیات کو مروڑ کر یہ اتنے دور گمراہیوں میں چلے جاتے ہیں کہ ان کی پھر واپسی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ضد کر کے بیٹھ گئے ہیں اور بڑی دور کی ضد میں جا پڑے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔